بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بس کریں ڈیڈ، ایک خواہش کی تھی میں نے، آپ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکے۔ اس کے سامنے ہرا دیا مجھے، اس شخص کے سامنے جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ کیوں ڈیڈ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی اسے زور سے زمین پر پھینک کر توڑتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب پریشانی سے اپنی لاڈلی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیسے ڈیڈ، کیسے اس نے میری پسند کی ہوئی چیز خرید لی؟ کیسے اس نے خرید لیا؟ اسے پتہ کیسے چلا اس سب کے بارے میں کہ میں وہ بنگلہ خریدنا چاہتی ہوں؟ کیوں وہ میری ہر چیز، ہر پسند پر اپنا حق جماتا ہے؟ کیوں کرتا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ میرا دل چاہتا ہے میں اسے جان سے مار دوں۔ ایک دن آئے گا ڈیڈ، ایک دن آئے گا جب وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے گا، صرف آج کے دن کی نہیں بلکہ ہر دن کی، جس دن اس نے مجھے نیچا دکھایا۔ ہر دن کی معافی مانگے گا، ہر بات کی معافی مانگے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے ڈیڈ، دیکھیے گا آپ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب کو اپنی بیٹی سے اسی ری ایکشن کی امید تھی۔ وہ دونوں غصے میں حد سے زیادہ تیز تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ کیا سے کیا کر رہے تھے، شاید دونوں ہی اس بات سے بالکل انجان تھے۔ ان دونوں میں کہیں نہ کہیں جہانگیر شاہ کا انداز چھپا تھا۔ یار میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تو بتاؤ کب ہے تمہارے گھر نیو بنگلے کی خوشی میں پارٹی؟ میں نے ڈریس بھی لے لی ہے اور شاپنگ بھی کر چکی ہوں پارٹی کے لیے، لیکن تم بتا ہی نہیں رہی۔ کلاس کی ایک اپر کلاس لڑکی اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اس کا موڈ پچھلے 4 دن سے ویسے ہی خراب تھا، جبکہ اس لڑکی کی باتوں سے مزید خراب ہو گیا۔ وہ بنگلہ میں نے خریدا ہی نہیں، مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، اسی لیے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور ویسے بھی اب پیرس میں گھر لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ میرا اس سال چھٹیاں منانے میں امریکہ جاؤں گی، وہیں پر ایک گھر لوں گی، لیکن فی الحال کچھ خاص پسند نہیں آ رہا، جب پسند آئے گا پارٹی تبھی کریں گے۔ اور ویسے بھی جہاں تک پارٹی کی بات ہے تو کل میری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کا انویٹیشن تمہیں مل جائے گا۔ وہ ایک ادا سے کہتے ہوئے اپنے بیگ سے نیل پالش نکالتے ہوئے اپنے نیل کو رنگنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ کسی سے بھی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، جبکہ ان سے فاصلے پر آخری لائن میں بیٹھی پریا اور اس کی سہیلی نازش مسلسل اس لڑکی کے نخرے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یار ان لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، ایک تو اتنا خرچہ کرتے ہیں، ان کے پاس آتے کہاں سے ہیں اتنے پیسے؟ ہمارے پاس تو نہیں آتے۔ نازش نے پریا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے شانے اچکا گئی تھی۔ وہ دونوں اسکالرشپ حاصل کر کے اس کالج میں آئی تھی، ورنہ ان کی اوقات ہی کہاں کے اتنے بڑے کالج میں تعلیم حاصل کر پاتی۔ تمہیں مہریش جہانگیر شاہ کے پیسوں کی پڑی ہے؟ سر ابھی آنے والے ہوں گے۔ یہ مہریش تو اپنے کپڑے اور اپنی مہنگی مہنگی سینڈل دکھا کر ابھی یہاں سے چلی جائے گی، ہم پیچھے پھنس جائیں گے۔ وہ اسے کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ یار کاش میرے پاس بھی ایسا ہی بیگ ہوتا، وہ مہریش کے بیگ کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولی، جس پر پریا نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ اللہ تمہیں بھی نصیب کرے گا، اب پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے کتاب اٹھا کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب کی بار نازش کو بھی مہریش کی طرف دیکھ کر حسرت سے آہ بھرنے سے زیادہ اپنی تعلیم پر غور کرنا بہتر لگا۔ ہاں بولو، کیوں فون کیا؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مصروف انداز میں فون اٹھا کر کہنے لگا۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ مصروف تھا، کچھ ہی دیر میں اس کی بہت اہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی، اور اس کے بعد اسے اپنے دوست داؤد کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ اسے کل ہی پتہ چلا تھا کہ داؤد لندن سے واپس آ گیا ہے، سو وہ اپنے دوست سے ملنے جانے والا تھا اور کل کا دن بھی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ سر وہ میڈم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے 7 اسٹار سٹی ہوٹل میں موجود ہیں۔ دوسرے آدمی کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ بھی ساتھ ہیں کیا؟ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اس شخص کو باپ کہتا تھا اور نہ ہی اپنی ماں کو ماں کہہ کر پکارتا تھا، لیکن مجبوری کے باعث کبھی کبھی دنیا کے سامنے اپنے باپ کو مخاطب کرنا پڑتا تھا۔
یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ بزنس کی دنیا میں وہ اپنا بہت بڑا نام بنانے آیا تھا۔ جی سر، ساری فیملی بھی ساتھ ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون رکھتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھایا۔ ڈیئر مہریش، تمہاری اس برتھ ڈے کو میں تمہاری زندگی کی سب سے اسپیشل برتھ ڈے بنا دوں گا۔ وہ آفس سے باہر نکلتے ہوئے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مہریش۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی عطا کرے اور تم یوں ہی سدا ہنستی مسکراتی رہو۔ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ڈھیروں دوائیں دیں۔ تھینک یو ڈیڈ، اور میرا گفٹ دیں۔ وہ ان کے سامنے اپنی سرخ و سفید ہتھیلی پھیلائے ان سے اپنا گفٹ مانگنے لگی تو وہ کھل کر مسکرا اٹھے۔ مسز شاہ خاموشی سے باپ بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیوں نہیں میری جان، یہ رہا تمہارا گفٹ۔ انہوں نے چابی اس کی نظر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو وہ چیخ اٹھی، او ڈیڈ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ ان کے سینے سے لگتی اپنی فیورٹ کار کی چابی لیتی چہچہاتے ہوئے بولی، میری پرنسس کے لیے کچھ بھی۔ وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چومتے محبت سے بولے، ہاں بول مسٹر جہانگیر شاہ، کیوں نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ ہاں بالکل مسٹر جہانگیر شاہ، کیوں نہیں اپنی بیٹی کے لیے تو اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کے روبرو کھڑا ان سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مسٹر اور مسز جہانگیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ بن بلائے اس پارٹی میں وہ ایسے ہی نہیں آیا بلکہ کوئی بہت بڑا ہنگامہ کرنے آیا ہے۔ وہی مہریش کا دل چاہا کہ اس کی جان نکال دے، اسے یہاں کسی نے بلایا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی، ارے ارے کیا ہوا، آپ تو خاموش ہو گئے ہیں؟ میں تو آپ کی اور آپ کی بیٹی کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ آخر آپ کی لاڈلی ناجائز بیٹی ہے، اس کا تو حق بنتا ہے آپ کی دولت پر۔ دامیش جان بوجھ کر کافی بلند آواز میں بولا، یقیناً یہاں وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ ناجائز بیٹی ہے؟ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی پارٹی میں سرگوشیاں شروع ہوئیں، جو اتنی بلند تو ضرور تھی کہ وہ سب بآسانی سے سن سکتے تھے، جبکہ ان کی سرگوشیوں نے اس کی مسکراہٹ کو مزید بڑھا دیا۔ گہرا کر دیا۔ جی بالکل، ناجائز بیٹی۔ ارے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر اور مسز شاہ کی شادی کے تقریباً 4.5 ماہ بعد یہ محترمہ دنیا میں تشریف لائی تھی، لیکن ہم پہلے ہی کورٹ میرج کر چکے تھے۔ جہانگیر صاحب نے بات کو سنبھالنے کے لیے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز سے ایسا لگا تھا کہ اگر وہ ان کے سامنے تنہا ہوتا تو وہ اسے جان سے مار ڈالتے، لیکن یہ الگ بات تھی کہ ان کے صاحبزادے نے یہ حق انہیں کبھی دیا ہی نہیں تھا کہ جب ان کے اس طرح سے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا اٹھا۔ اچھا، پہلے ہی شادی ہو چکی تھی؟ وہ معصوم بنا پوچھنے لگا۔ ہاں شاید، ہو سکتا ہے، میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پتہ نہیں۔ خیر، آپ لوگوں کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی تو دوبارہ شادی کیوں کی؟ وہ پھر سے معصوم سا بن کر پوچھنے لگا۔ خیر، مجھے ان سب باتوں سے کیا مطلب، میں تو اپنی ڈیئر سسٹر کو برتھ ڈے وش کرنے آیا تھا۔ اللہ تمہیں تماشا دیکھنے اور تماشا لگانے سے بچائے۔ وہ طنزیہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ایک گہری مسکراہٹ ان تینوں پر اچھالتا آگے بڑھ گیا، جبکہ پارٹی میں اب بھی دبی دبی سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ مطلب صاف تھا کہ صبح کے نیوز پیپر میں بڑی بڑی ٹیگ لائن بنے گی، ان کی بدنامی کی، اور اسے سکون ملے گا۔ اسی مقصد کے لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے حربے تو وہ آزماتا ہی رہتا تھا۔ اسے جب محسوس ہوتا کہ اب اس کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو ایسا ہی کوئی نہ کوئی کام کر کے انہیں اپنی یاد ضرور کرواتا تھا کہ دنیا میں ایک شخص ہے جو ان سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن اس سب میں وہ مہریش کو بھی گھسیٹ چکا تھا اور اسے ناجائز ثابت کرنے پر بھی تلا تھا۔ آئی ہیٹ ہم ڈیڈ، نفرت ہے مجھے اس آدمی سے، اس نے میرا اسپیشل دن برباد کر دیا۔ اللہ، یہ مر کیوں نہیں جاتا؟
مہریش کے سرد الفاظ پر جہانگیر صاحب تڑپ کر بولے تھے، آخر وہ ان کا خون تھا، ان کا بچہ تھا، انہیں پیار تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ کوئی پیارا سا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا۔ کتنا مزہ آیا، ان تینوں کی شکلیں دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ شراب کا پیک چراتا کہکا لگا کر بولا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دامیش تمہیں، اندازہ بھی ہے انکل کی کتنی انسلٹ ہوئی ہوگی، ایٹ لیسٹ دیکھ لیتے کہ وہاں انکل بھی موجود ہیں۔ داؤد نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ دیکھو داؤد، اگر تم میرا موڈ ٹھیک نہیں کر سکتے تو مزید بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہاں اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے لایا تھا، تمہارا لیکچر سننے کے لیے نہیں۔ اس کی بات پر دامیش کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن کسی کے بے عزتی کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میرے بیسٹ فرینڈ کے والد ہیں، میرے انکل ہیں، میرے لیے عزیز ہیں۔ اس نے جوس کا گلاس سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ شراب کو ہاتھ لگانا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ وہ اسے بھی بہت بار سمجھا چکا تھا کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، لیکن دامیش کو سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اور حکم بھی تو بس یہی ہے کہ ایک بار سمجھاؤ، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ سمجھے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسلام میں کسی کو زبردستی نہیں گھسیٹا جاتا۔ اگر وہ آنا چاہیں تو خوش آمدید۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا وہ انکل، سب کے سب ایک جیسے ہو، کبھی میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، لیکن میں اتنا مہان نہیں ہوں۔ میں آج بہت خوش ہوں، اور اپنی اس خوشی کو اکیلے منا لوں گا۔ وہ اف موڈ کے ساتھ بولا تو داؤد نے مسکراتے ہوئے گلاس واپس اٹھا لیا۔ بہت ہی کوئی ڈیٹ قسم کے انسان ہو تم اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا، بیچاروں کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ داؤد نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا۔ او مائی گاڈ، ایک 10 سال کے بچے کے باپ کو ایک کال گرل سے عشق لڑا کر ناجائز بچی پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اور اس ننھی سی پارٹی میں شرمندگی؟ نو بیبی نو، میرا باپ شرم و حیا کے سارے در و دیوار پار کر کے آگے بڑھ چکا ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی انگز کھیلتے ہوئے اسے بالکل شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ شراب کا گلاس اپنے اندر اتارتا ہوا بولا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ داؤد آج بہت مشکل سے اسے گھر واپس لے کے جائے گا، کیونکہ اپنی اس خوشی میں وہ ضرورت سے زیادہ پی چکا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔